معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تفاسیر کی آج 10ویں نشست کے ضمن میں عاجز اویس بخاری آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کی جو تفسیر ہے، اب تک آپ اور ہم نے عربی تفاسیر کے حوالے سے تفصیلات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تفاسیر کی آج 10ویں نشست کے ضمن میں عاجز اویس بخاری آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کی جو تفسیر ہے، اب تک آپ اور ہم نے عربی تفاسیر کے حوالے سے تفصیلات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ عربی تفاسیر چونکہ عربی کا قرآن کریم کا ماخذ اور اوریجنل لینگویج عربک ہی ہے، تو اس وجہ سے، مگر دیکھیے کہ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے آپ کہ وہ کلام پاک جو عربی میں نازل ہوا ہے، اسے ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے پھر عربی زبان ہی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف عربی زبان کا پڑھ لینا، سیکھ لینا، سمجھ لینا کافی نہیں ہے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے اور اس کی تفہیم قرآن کے لیے۔ تو لہٰذا جیسے جیسے اسلام دوسرے مقامات پر پھیلتا گیا، ویسے ویسے قرآن کریم کی تفسیر اور تراجم دوسری زبانوں میں کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی رہی۔ آپ اگر غور فرمائیں تو قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا پیغام بڑا آفاقی ہے، اور اس کی ہدایت، ہماگیریت اور جامعیت کے پیش نظر مختلف مقامات پر تفاسیر کا کام، ترجموں کا کام ہوتا رہا، اور اس حوالے سے بر صغیر یعنی انڈیا، پاکستان یا ان ممالک میں جو تفسیری خدمات رہی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جتنی خدمات ہندوستان میں یا بر صغیر میں ہوئی ہے تفسیر کے حوالے سے، شاید ہی کوئی ملک میں اتنی تفسیری خدمات ہوئی ہوگی۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ نزل القرآن فی العرب وقرئ القرآن فی مصر وفہم القرآن فی الہند، یعنی قرآن عرب میں نازل ہوا اور مصر میں پڑھا گیا، چونکہ قرآن بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں وہاں پر، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہترین انداز میں پڑھا کرتے ہیں۔ وفہم القرآن فی الہند، اور قرآن کریم ہند میں سمجھا گیا۔ وہ آپ کیوں کہا گیا؟ چونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے زبانیں ہندوستان میں ہیں، شاید دنیا کے کسی اور ملک میں ہوگی، تو اس اعتبار سے، اس وجہ سے ہندوستان بڑا متنوع رہا ہے اور بڑی ڈائیورسٹی رہی ہے اس میں، کلچر کی، لینگویجز کی۔ تو جتنی لینگویجز، جیسے تیلگو لے لیں، ہندی لے لیں، اردو لے لیں، تمل لے لیں، ملیالی لے لیں، بنگالی لے لیں، کتنی زبانیں آپ دیکھتے جائیں ملتی جائے گی، مراٹھی لے لیں، اور ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو بر صغیر میں، ہندوستان میں سنسکرت لے لیں، سندھی لے لیں، کشمیری لے لیں، گجراتی لے لیں، نہ جانے کتنے کتنے ہوں گے، اور ہر مسلک کے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہے، پھر بعد میں جو ہے وہابی حضرات ہے، دیوبندی حضرات ہے، اور پھر قادیانی، اہل قرآن، رافضی، خارجی، شیعہ، کئی لوگوں نے اس پر پھر اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق انہوں نے ترجمے کیے ہیں، تفاسیر کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1600 عیسوی کے آخر میں اور ہجری نویں کے اختتام اور 10ویں ہجری کے اوائل میں فن تفسیری کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا ہے، اور باضابطہ طور پر اس کا کتابیں لکھی گئی، اور 1185 ہجری میں شاہ مراد اللہ انصاری کا قرآن کریم کا آخری پارہ ام کی سادہ اور سلیس زبان میں ترجمہ اور تفسیر مرادیہ کے نام سے ہندوستان میں یہ سب سے پہلا کارنامہ ملتا ہے۔ اسی کے 20 سال بعد پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قانواد شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ اور حاشیہ پر مبنی جو ہے موضوع القرآن ملتی ہے، جو
اردو زبان کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی تفسیر ہوگی۔ پھر 1900 میں آخر میں سر سید احمد خان، حالانکہ گمراہ تھے، میں اس لیے کھلی طور پر کہہ رہا ہوں یہ بات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے، تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ اپنوں کی تفسیریں کون سی ہے، پرایوں کی کون سی ہے۔ سر سید احمد خان کے ابتدائی 14 پاروں نے تفسیر لکھی، اور چونکہ یہ بڑے گمراہ تھے، اور گمراہ اس اعتبار سے تھے، انہوں نے کئی چیزوں کا، یعنی معجزات کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے۔ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، مگر عوام کو بتانے کے لیے کہ ان کی تفاسیر پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آپ اگر اور آگے بڑھیں تو اور ایک تھے پھر، وہ بھی موصوف اسی راہ کے نکلے ہوئے تھے، 20ویں صدی کی بات ہے، وہ ہے ابو الاعلیٰ مودودی، جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہے۔ ماشاءاللہ سے ان کے بارے میں بھی سبھی کو پتہ ہے کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا جس قدر رد کیا ہے، جس قدر اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کے مذاق اڑائے ہیں، اللہ ہی کی پناہ۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں تفسیر و ترجمے کا کام جو شروع ہوا، تو پھر کئی مفسرین اس راہ میں تشریف لائے اور اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اب میں دوسرے حضرات کی تفاسیر کا تذکرہ اگر کروں بھی، بس اسی اعتبار سے کروں گا کہ شبلی نعمانی ہو جائے، یا مودودی ہو جائے، یا پھر تقی عثمانی ہو جائے، یا آپ کے کورک عثمانی ہیں، شبیر احمد عثمانی ہیں، یہ سارے کے سارے حضرات جو ہے، عبد الماجد دریابادی لے لیں، یہ سارے کے سارے بدعقیدہ حضرات ہیں، اور ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے۔ تو ان حضرات کی تفاسیر سے آپ کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو چند تفاسیر جو اہل سنت والجماعت کے ہندوستان کے تراجم اور تفاسیر ہے، چند کے نام آپ کو ذکر کر دوں۔ لطائف ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز، مجد الدین ابو طاہر محمد یعقوب الفیروز آبادی ہے یہ، اور تفسیر الرحمن و تیسیر المنان، ماہمی تفسیر جس کو ہم کہتے ہیں، علاء الدین علی بن احمد ماہمی علیہ الرحمۃ والرضوان، بہت ہی عمدہ اور نادر تفسیر ہے۔ شون المنزلات علی متقی برہان پوری کی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہے سواتی الالہام نامی تفسیر ہے، جو ابو الفیض فیضی بن شیخ مبارک، جو فیضی جو اکبر بادشاہ کے دربار میں رہا کرتا تھا، اس کی تفسیر ہے۔ تفسیر اچھی ہے، وہ آدمی گمراہ ہو چکا تھا۔ تفسیر الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ، ملا جیون علیہ الرحمہ کی ہے، اور فتح الخبیر مما لا بد عن حفظہ فی علم التفسیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، چونکہ ہم عربی بھی ہے اس میں ہندوستان بر صغیر کے تفاسیر کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تفسیر نور النبی اور تفسیر فتح خواجہ حسین ناگوری علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں، اور تفسیر موضوع القرآن، تفسیر فتح الرحمن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تفسیر موضوع القرآن شاہ عبد القادر دہلوی، تفسیر فتح العزیز شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور اردو کلام الہی خواجہ حسن نظامی دہلوی علیہ الرحمہ، اعظم التفاسیر رحیم بخش دہلوی، الطاف الرحمن بتفسیر القرآن عبد الباری فرنگی محلی، امداد الدیان فی تفسیر القرآن حشمت علی لکھنوی علیہ الرحمہ، انوار الاسرار فی حقائق القرآن عیسیٰ بن قاسم السندھی علیہ الرحمہ، تفسیر البحر المواج شہاب الدین عمر زاوی غزنوی دولت آبادی علیہ الرحمہ، تفسیر اوضح القرآن یا تفسیر احمدی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، میر محمد سعید قادری حنفی، لوگ احمدی بولتے احمدی طبقے سے قادیانی حضرات سے سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر احمدی آ جائے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تفاسیر کی چند جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی، تفسیر الحسنات، تفسیر جہانگیری، تفسیر حسینی ملا حسین بن علی کاشفی الواعظ، تفسیر حسنی حکم بن محمد بن الحسنی النقشبندی، تفسیر ربح سمانی مخدوم جہانگیر سمنامی علیہ الرحمہ، اشرف البیان، پھر یہ مخدوم اشرف سمنامی علیہ الرحمہ، تفسیر رفیعی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، تفسیر رؤف احمد مجددی رامپوری، تفسیر عباسی مفسر شاہ عبد المقتدر بدایونی، تفسیر فاضل حسام الدین فاضل حیدرآبادی،
تفسیر فریدی محمد حسین بن شیخ صابری، تفسیر فوائد بہیہ، تفسیر تنزیل بھی جس کو کہتے ہیں سید بابا قادری علیہ رحمہ، تفسیر القرآن محمد اشرف جیلانی کچوچی مدنی میاں قبلہ کی ہے، تفسیر القرآن عبد المقتدر بدایونی، تفسیر محمدی شیخ فتح محمد حسین سید انوی، التفسیر الملتقط یہ بھی عربی زبان کی تفسیر ہے بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ، تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی، تفسیر نور النبی مفسر شیخ حسین خالد ناگوری علیہ رحمہ، اور تفسیر نور بخشیہ جہانگیر سمنامی کچوچا علیہ رحمہ، خزائن العرفان سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، خلاصۃ التفاسیر خلیل خان برکاتی، اور سید التفاسیر مدنی میاں تفسیر اشرفی بھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں آج کل، زبدۃ التفاسیر معین الدین خاوند کشمیری، عام فہم تفسیر خواجہ حسن نظامی، اور قرآن القرآن بالبیان کلیم اللہ جہاں بادی علیہ رحمہ، کشف القلوب بمعروف تفسیر قادری شیخ مفسر قرآن شیخ سید محمد عمر حسینی قادری علیہ رحمہ، معرف القرآن مفسر سید محمد کچوچی، تفسیر حقانی مفسر شاہ حقانی مارہوی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے چند تفاسیر کے نام رکھے ہیں، اور اس طرح جو ہے کہیں فقط آیتوں کی تو کہیں صورتوں کی، اور چیدہ تفاسیر بھی ہمیں ملتی ہے، میں اس پر نہیں گیا ہوں۔ البتہ تراجم جو ہے ترجمے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو شاہ رفیع الدین صاحب کا پڑھ سکتے ہیں، شاہ فخر الدین قادری کا پڑھ سکتے ہیں، اور غلام زرخانی اور مدنی میاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ احمد رضا خان کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اور نور العرفان فی حاشیۃ العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی۔ یہ چند تفاسیر جو ضیاء القرآن چونکہ بازو پڑوسی ملک کی ہے، اس پر بھی آپ کو ہمارے پاس نوٹ انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ ہم جب گفتگو کرنے لگیں گے تو تفسیر ضیاء القرآن پر بھی انشاءاللہ العزیز ایک نوٹ آئے گا اور آپ کو سامنے بات رکھی جائے گی۔ تو یہ تفاسیر ہے۔ پھر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ کی عرفان القرآن ہے، یہ بھی چند تفاسیر کی کتب تفاسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت والجماعت کی تفاسیر کون سی ہے، غیر اہل سنت والجماعت کی تفاسیر اور تراجم کون سے ہے۔ تو لہٰذا اپنے عقیدوں کو، اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں اہل سنت والجماعت کی تفاسیر پڑھنی ہے۔ آپ بولیں گے قرآن تو سب کا ایک ہے، یقیناً قرآن ایک ہی ہے، مگر ترجمہ اور تفاسیر سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ چونکہ یہ ہے کہ بھئی ہم خوش یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر کیا پتہ ہم جو ہے گمراہیت کا سودا کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے آج کے اس ویڈیو میں، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، مگر چونکہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ موجودہ فی زمانہ جو ہے ہمیں کون سی تفاسیر پڑھنی چاہیے، کون سی تفاسیر سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تدبر القرآن بھی ایک تفسیر ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی دیوبندی حضرات کی تفسیر ہے۔ تو میں نے اس لیے کھل کر بتا دیا ہے تاکہ آپ حضرات اکثر مجھے پوچھتے ہیں، صاحب آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی قرآن سمجھ کر پڑھو، مگر کون سی تفسیر پڑھنا، کون سا ترجمہ پڑھنا؟ تو یہ ایک بہت اہم ضرورت تھی، تو تفاسیر کے حوالے سے تھی، تو اردو تراجم وغیرہ کے حوالے سے۔ اور ایک بات، اگر آپ کوئی عربی تفاسیر بھی جیسے ابن کثیر، قرطبی وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بڑی تفاسیر پڑھ رہے ہیں، تو ترجمہ ان حضرات کا لیں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، تاکہ وہ اپنے تراجم اور تفاسیر کے دوران جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پرچار بھی کرے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی طرف ہمیں اور آپ کو رہنمائی بھی فرمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج کے لیے اجازت دیجیے آج اس کو۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے 11ویں نشست میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تفسیر فتح الرحمن، اور خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی علمی تفاسیری خدمات پر بھی انشاءاللہ العزیز آئندہ کلپ میں ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔